میں نے بھی اصل میں ایک تو یہ کہ بچپن سے شوق تھا مدد کرنے کا لوگوں کا. اچھا. دیکھتی تھی کہ مطلب کوئی غریب ہے تو دل چاہتا تھا ان کے لیے کچھ کرو. پھر شادی کے بعد تو جو ایک عام زندگی ہوتی ہے, سارے چھوٹے بچے, بس پھر بچوں کو اسکول سے لے جانا, کیونکہ ہسبینڈس تو اکثر بزنس میں اتنے مصروف ہوتے ہیں ان کو ٹائم نہیں ہوتا, بلکہ ان کے کپڑے تک بھی مجھے ہی کو کرنے پڑتے تھے کیونکہ میں ڈرائیونگ کرتی تھی, تو بس یہ سارے کام میرے ذمے تھے. میں حیران ہوں, آپ اس زمانے میں ڈرائیونگ کرتی تھی؟ ہاں, اس زمانہ کیا مطلب ہے. میں اس لیے بول رہی ہوں, کچھ فیمیل جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں وہ ڈرائیونگ نہیں کرتی نا, مطلب آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ میں حیران اس بات پہ. نہیں ماشاء اللہ, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اسکول سے لانے کا کام ہے, پھر جو بازار کے کام ہے, اور میری ساس کو کہیں جانا ہے, کسی کو کوئی کہے تو میں لے کے جاتی تھی. اب میں بہادر تھی, تو یہ سب کام ہوتے تھے. لیکن پھر جب بچے بڑے ہو گئے, اور خاص طور سے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ ماشاء اللہ باہر نکلتے ہیں, تو پھر تو سارا دن کام میں ہی ہوتے ہیں, یا جو بھی ہوتا ہے پڑھنے میں ہوتے ہیں. اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس اب ٹائم ہے, مجھے کچھ کرنا چاہیے. تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت مدد شامل ہوئی کہ مجھے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کا بچپن سے شوق تھا کہ آخر یہ ہے کیا, پتہ تو چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو بس اس طرح سے اللہ ہی کی طرف سے ہوا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے, کسی صاحبہ کا بتایا وہ پڑھاتی ہیں, تو میں گئی تو انہوں نے کہا تم آ جاؤ میں پڑھا دوں گی. اس طرح پڑھنا شروع کیا. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ اللہ کے بڑی مہربانی ہوئی کہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئی. اور پھر جو وہاں پہ جانے کے بعد جو ہماری تربیت ہوتی ہے نا, اصل میں واقعی میں اس سے زندگی میں بہت بڑا چینج آیا. جماعت کا جو مشن ہے نا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, بے شک. تو ظاہر ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم, اب جیسے آپ سیل میں جاتی ہیں, اچھی چیز دیکھتی ہیں نا, آپ کا دل چاہتے ہیں اپنے سب کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز بہت اچھی مل رہی ہے. اسی طرح جب قرآن پڑھا اور سمجھا تو یہ دل چاہا کہ جا کے اور لوگوں کو بھی بتایا جائے. تو پھر پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جو ہمارے یہاں کچی بستیوں میں بھی کام ہوتا ہے نا, وہاں پہ جاتے ہیں. اچھا. تو وہ چونکہ ذرا ایسے لوگوں میں تو پڑھے لکھوں میں تو ڈر لگتا تھا, تو کچی بستی میں جا کے کلاس لینی شروع کری. اس سے حوصلہ پیدا ہوا ماشاءاللہ, کیونکہ ان بیچاروں کچی بستی مطلب کون سی جگہ تھی یہ سندھی مسلم کی طرف پہلے کچی بستی تھی. اچھا اچھا. اور میں پردہ بھی نہیں کرتی تھی, تو جب وہاں گئی اور وہاں پہ ایسے مرد بیٹھے ہوئے اور ذرا گھور رہے ہوتے تھے, تو اس کے بعد پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں مجھے ڈھک کے نکلنا چاہیے. تو پھر میں نے پردہ بھی کیا ماشاءاللہ. تو وہاں پہ جا کے یہ ہوتا ہے اصل میں, آپ دیکھیے آدھا تو آپ ان کا غم ہی بانٹ لیتے ہیں. جی. ان کی پریشانیاں ہی سننا ایک بہت بڑی نیکی ہے. کسی کی پریشانی کو سن لینا اور اس کو کچھ مشورہ دینا, یہ بھی بہت بڑی, اس کا آپ کو باقاعدہ اجر ملتا ہے. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو میں خالی آپ نے پوچھا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس طرح مجھے حوصلہ ملا بات کرنے کا ماشاءاللہ. اور پھر الحمدللہ ہماری تربیت بھی ہوتی رہی. اور پھر جب انسان جب قرآن سمجھتا ہے پڑھتا ہے, تو پھر جو مومن کا ایک وہ بھی صفت ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. تو اب یہ ہوا کہ نہیں زیادہ اس میں نہیں پڑھنا ہے فالتو چیزوں میں. جیسے جو ایک ہوتا ہے نا کپڑے بنا لیے یا کچھ شاپنگ کر لی, تو اس میں بہت وقت لگتا ہے. سادگی آپ میں, وہ تو میں نے محسوس کیا. انشاءاللہ پھر اس سے یہ ہوا کہ مطلب یہی چینج آنا شروع ہوا ہے. بس ایسا کوئی خاص چینج نہیں ہے میں کہہ سکتی کہ, لیکن ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا شکر ہے. اور جماعت اسلامی میں آنے کے بعد لوگوں کو دیکھا, قریب سے دیکھا, سب مخلص ہیں ماشاءاللہ, اور سب کا مشن یہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا.